تھا تو تب میرے کو تقریر کرنے کا موقع اس پلیٹ فارم سے ملا تھا، مگر میں جانتا ہوں یہ وہ چورستہ ہے، یہ چورستہ ٹیک کی مسجد کے نیچے کا چورستہ ہے اور درگاہ یوسفین کے دامن کا چورستہ ہے۔ یہاں پر آنے والے تقریباً الحمدللہ کھائے ہوئیں گے، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ قوت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 55 سال سے آپ کی خدمت کرتے آ رہی ہے۔ فخر ملت نے جب مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا کیا تو فخر ملت نے محسوس کیا کہ مسلمانوں جو سیاسی مسلمانوں کی ایک سیکولر مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہونا چاہیے، وہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کیا۔ اس کے بعد میں جب یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارواں سفر چلتا جا رہا تھا، سالار محترم نے ایک ایسی ڈور سنبھالی، سالار محترم نے کارپوریٹر بنے، ایم ایل اے بنے، اس کے بعد ایم پی بنے۔ جب ایم پی بن کے شہر حیدرآباد سے دلی گئے تو لوگ پریشان تھے۔ دلی میں ٹھہر کے جب سالار گرجنا شروع کرے تو لوگ کہنے لگے یہ دکن کا ایسا کون سا شہر ہے آتے سو آتے گرج رہا ہے، آخر اس کی کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا سالار کی شروعات ملے پلی سے ہوئی ہے، درگاہ یوسفین کے دامن سے ہوئی ہے۔ جب ہم گرجتے ہیں تو کسی کو نہیں سنتے ہیں، چاہے ہندوستان کے کتنے بھی ایسے لوگ آ جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب سالار محترم نے یہ سوچا کہ یہ محسوس کیا کہ ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو 2004 میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو حیدرآباد پارلیمنٹ کا جب ٹکٹ دیا تو یہی دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، یہ بیرسٹر ہے، کیونکہ آج کے حالات کے حساب سے ان سے بہتر خدمت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر بیرسٹر صاحب کو جب ٹکٹ دیا تو بیرسٹر صاحب 2004 میں جب پارلیمنٹ گئے تو یہ بتا دیا کہ جو نوجوان پہلی ہی اننگ میں 1000 سوالات ڈال کے یہ بتا دیا کہ ایک ہی پارلیمنٹ کے پیریڈ کے اندر جو نوجوان 10 سینچری مار کے اپنا کھاتا کھول سکتا تھا، اس کا دوسرا آنے والی اننگ کیسی ہوگی؟ یہی دوسری اننگ جب 2009 میں چالو ہوئی تو لوگ بولے کہ 2009 میں کیا ہو گیا؟ آج اللہ کا شکر ہے کہ 542 ایم پیز کے اندر سب سے زیادہ اگر قابل کوئی انسان ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، جس کو سنسد رتن سے نوازا گیا۔ یہ 15 فروری کو چنئی کے اندر انشاءاللہ تعالی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سنسد رتن کا ایوارڈ لے کے جب شہر حیدرآباد کو آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1999 میں حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے چندرائن گٹے سے جب اسمبلی الیکشن لڑا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اتنا سا بچہ آخر اتنی بڑی چٹان سے کیسا مقابلہ کرے گا؟ تو ہم نے کہا کہ یہی وہ بچہ ہے، یہ اویسی خاندان کا بچہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ اپنا سفر شروع کرا تو یہ بتا دیا اللہ کے فضل و کرم سے 99 سے آپ کی خدمت جب کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگ ایسے باتیں کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ ایک ان کے اوپر حادثہ ہوتا ہے تو کئی لوگ کئی چیز کہے ہیں، مگر الحمدللہ یہ شیر کا بچہ تھا، اسی حادثے سے اٹھ کے یہ بتا دیا کہ یہ جو گولی چلا رہے ہیں یہ گولی تمہارے لیے ریوالور کی گولی ہوگی، ہمارے لیے تو کروسن کی گولی ہے۔ یہ بتا دیا، یہ اکبر الدین اویسی نے بتا کر یہ بول دیا کہ آج کے بعد کبھی بھی اس طرف مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہم کو بھی آتا ہے، آج سے پہلے چونکہ ہم سیاست میں تھے، ہم سیاست چل رہے تھے، اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیے، مگر الحمدللہ آج جیسی اکبر الدین اویسی صاحب کی شہرت بڑھتے جا رہی ہے، تمام کے لوگ پریشان ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے جو ہندوتا کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں آخر یہ کون سا ایسا شخص ہے جو حیدرآباد سے پکارتا ہے تو دنیا کے ہر کونے میں اس کی آواز جاتی ہے، دنیا کے ہر کونے میں آواز جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بے شک الحمدللہ
یہ اکبر الدین اویسی سالار ملت کے فرزند ہے، تو 2004 میں جب اسد صاحب کو ٹکٹ دیے، اللہ کو منظور کیا تھا جو اللہ ہی جانتا تھا۔ 2008 میں جب سالار ملت نے پردہ فرمائے تو لوگ کہنے لگے کہ سالار کی بات نہیں آ سکتی، بے شک سالار کی خدمت، سالار کی قیادت کی بات نہیں آ سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا، ایک سالار کو اپنے پاس بلایا تو 2 سالار کو ہمارے بیچ میں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا ہے تو وہ کیسے بھی لیتا ہے۔ 2009 میں جب پارلیمنٹ کا الیکشن چل رہا تھا، اسمبلی کا الیکشن چل رہا تھا، یہ کتے کا بچہ حیدرآباد آیا تھا۔ یہ کتے کا بچہ حیدرآباد آ کے نظام کالج گراؤنڈ میں نریندر مودی تقریر کر کے یہ بولتا ہے کہ اگر کشمیر کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی دہشت گرد ہے تو وہ حیدرآباد میں ہے۔ یہ نریندر مودی کی تقریر تھی، چونکہ نریندر مودی 2009 میں اسی لیے ہمت کیا چونکہ جب سالار موجود نہیں تھے، جب تک سالار زندہ تھے نریندر مودی کی مجال نہیں تھی کہ حیدرآباد پر قدم رکھے، مگر یہ سوچا کہ یہ حیدرآباد میں جو دہشت گرد بولا تو اے نریندر مودی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہم دہشت گرد ہے، مگر دہشت گرد کا مطلب سمجھ جاؤ پہلے تم۔ ایسا کوئی ایک ٹولہ آتا ہے کہ دہشت پھیلاتا ہے، کسی کو مار پیٹ کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایسے کوئی لوگ آ کے پورے کا پورا بستی میں دہشت پھیلاتے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ مگر ایک اور دہشت گرد ہوتا ہے، اے مودی تم سے کہتا ہوں وہ دہشت گرد یہ ہے، ہاں مودی ہم گجرات آ رہے ہیں چونکہ ہم تمہارے داماد ہیں، جب بھی سسرال میں جاتے ہیں تو دہشت پھیلا دیتے ہیں، چونکہ ہمارے کو معلوم ہے ایسے کتوں کے بچوں کو کیسا جواب دینا، ہم جانتے ہیں۔ یہی آج تم جو سوچ رہے ہو مودی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہندوستان کی تخت پہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی جب تک یہ غیور مسلمان زندہ ہے تم نہیں بیٹھ سکتے۔ تم کو پہلے اپنی زندگی کا تجربہ نہیں ہے۔ میں یہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو یشودا بہن کو شادی کے 3 سال میں کئی کو چھوڑے بابا، آج تک نہ طلاق دیے نہ کچھ کرے، تم بھی کیا آسارم بابو بنے ہوئے ہیں کیا؟ تم بھی کیا آسارم بابو بنے ہوئے ہیں کیا؟ جب تم کو نہ فیملی کے بارے میں معلوم نہ اولاد کے بارے میں معلوم تو اب تم کیا کریں گے؟ یہ نامپلی چوراہا ہے، یہاں کی عوام اچھا جانتی ہے 2014 میں کس کو ووٹ دینا اور کیسا سبق سکھانا، چونکہ اگر مسلمان اب کی بار غلطی کر دے گا تو ایک قاتل تخت پہ بیٹھنے کا سوچ رہا ہے، اس کی غلطی اپنی غلطی اس کو تخت پہ بٹھائے گی۔ اور آپ یہ سوچو کہ یہ جو حلقہ ہے گوشہ محل میں آتا ہے، گوشہ محل کا جو ووٹر ہے جو حیدرآباد پارلیمنٹ کا ووٹر ہے، اپنا ایک ایک ووٹ یہی سمجھ کے دینا ہے کہ ہمارے سامنے نریندر مودی ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے سامنے نریندر مودی ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ ہے کہ یہ نامپلی کا حلقہ ہے تو نامپلی میں سامنے کوئی بھی رہو، آپ کو یہ محسوس کرنا ہے ہمارا ووٹ نریندر مودی کے خلاف ہے، چونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھلے نامپلی کے اندر ہمارا مقابلہ للو پنجوؤں سے ہے، ہمارا مقابلہ یہ کسی سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بی جے پی سے ہے، ہمارا اسی لیے مقابلہ بی جے پی سے ہے کہ یہ جو بی جے پی اندر سے اپنے جڑا مضبوط کر رہی ہے، اندر سے اپنے جڑا مضبوط کر رہی ہے اور صرف اپنے لوگوں کو بیچ میں ڈالے گی، اور ڈال کے خاص طور سے یہ ممی ڈیڈی کے بچے آ کے بولتے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، تو میں ان سے بول دیتا ہوں کہ یہی چیز یہ عوام بولیں گی، اس میں سے ممی ماڈرن بریڈ بول کے دے دینا اس کو، کیونکہ دودھ کی شیشی کے بچے بیچ میں نہیں آتے ہیں۔ تو آج وقت کا تقاضا ہے، آپ کو متحد رہنا ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے۔ اور میں خاص طور سے محتمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے ایسے موقع پہ تقریر دیے ہیں، بے شک میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آپ کو محتمد صاحب کو بھی سننا ہے اور بھی قائدین ہے، صدر محترم کو بھی سننا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، مگر ایک بار ضرور کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں آپ اپنے آپ کو متحد رکھیے اور اپنے ایک ایک ووٹ
کا استعمال، ایک ایک ووٹ کا استعمال اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر مجلس اتحاد المسلمین کو دینا ہے، ورنہ یہ دشمن طاقت آپ کے پیچھے لگ جائے گی اور آپ کا آواز اٹھانے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنا آنے والے 2014 میں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ایک ایک قیمتی اور مجلس اتحاد المسلمین کو دینا ہے۔ شکریہ۔